الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آپ سید الشہداء امام عالی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت باسعادت کے تعلق سے گزشتہ کل آپ کی خدمات میں چند باتیں پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے بیعت لینے کا طریقہ اور پس منظر گزشتہ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا، اور اس وقت اسلام کس قدر خانہ جنگی میں ہو چکا تھا، ساری اسلامی حکومت اس افراتفری کا شکار ہو چکی تھی
یہ بھی آپ نے سماعت کیا، اور ان ساری افراتفری اور جن مشکلات کا شکار اسلام اس وقت ہو چکا تھا، در پردہ جو جماعت یہ سازشی کام انجام دے رہی تھی اس کا بھی مختصر تعارف آپ نے سنا۔ تاریخ میں اس جماعت کو سبائی گروہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا موجد عبداللہ بن سبا، جس کا مختصر تعارف میں نے کل پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی مذہب کا تھا اور یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقتیں اور قوتیں جہاں دیگر مذہب کو پریشان کر رہی تھی، وہاں یہودیت کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسلام کی اس بڑھتی ہوئی شان و شوکت کو یہ کھلم کھلا تو روک نہیں سکتے تھے، لیکن در پردہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت کو روکنے کے لیے یہ سارے سازشی پروگرام بنائے تھے، جو کئی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن سبا جو یہودی مذہب تھا، اس نے اسلام بظاہر قبول کیا، اور پھر ایک جماعت اپنی ایسی ترتیب دے دی جس جماعت کی سازش کے ذریعے حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی جنگیں ہوئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلد ہی اس جنگ کو ختم کروا دیا، اور ام المومنین کے دل اقدس میں حضرت امیر المومنین مولا کائنات کی محبت جاگزی ہو گئی، اور وہ ساری غلط فہمیاں جو ان کے ذہن میں تھی وہ ختم ہو گئی، اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر حضرت مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی ملک شام کے حاکم تھے، تو یہ بھی اپنے بھائی کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ ان کے بھائی کے بعد ملک شام کا والی اور گورنر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو مقرر فرما دیا تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی، تو اس سازشی فرقے نے حضرت امیر معاویہ تک یہ خبر بھی پہنچائی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا بھی ہاتھ تھا۔ نے کل کا پس منظر دیکھا ہی تھا کہ یہ سازشی گروہ کیسا کام کر رہا تھا، تو حضرت امیر معاویہ تک یہ خبر بھی پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت میں تھا، اور یہ بات بھی پہنچی
کہ حضرت علی کی فوج میں حضرت عثمان غنی کے قاتلین شامل ہیں، اور یہ بات کئی حد تک صحیح بھی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ عبداللہ بن سبا جو در پردہ اسلام کا دشمن تھا، مسلمان بن گیا تھا، وہ اپنے پوری شرارتی ٹیم کے ساتھ حضرت علی کی فوج میں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات یہ پہنچ رہی تھی وہ تو صحیح پہنچ رہی تھی، لیکن نظریہ غلط فہمی میں تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ مولائے کائنات کی ذات کبھی بھی خون عثمان میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ بات اس طریقے سے ان کو پہنچی تھی، اور ان چیزوں کی وجہ سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی تھی بظاہر حالات کو دیکھ کر، کیونکہ وہ لوگ جو حضرت عثمانی غنی کی شہادت میں شریک ہوئے تھے اور جنہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، وہ بلوائی بھی حضرت مولائی کائنات کی فوج میں تھے۔ عبداللہ بن سبا اپنی ٹیم کے ساتھ حضرت علی کی فوج میں تھا، تو حضرت امیر معاویہ کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ حضرت علی ہی کی فوج میں حضرت عثمان غنی کے قاتلین ہیں، اور حضرت علی نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قصاص نہیں لینا چاہتے ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مقابلے میں ایک لشکر جرار تیار کر لیا، جس میں اکثر روم اور ملک شام کے نیو مسلم مسلمان بھی تھے، اور بعض صحابہ کرام بھی تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ حقیقت معاملہ کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب حضرت مولائی کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی، جبکہ آپ بصرہ میں تھے اور ابھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ صلح کے معاملات ختم ہی ہوئے تھے، اور پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ ادھر جنگ کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے بھی ادھر اپنی فوج کو حضرت امیر معاویہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ مقام ہے مقام صفین، وہاں پر یہ دونوں فوجیں جا کر خیمہ زن ہو گئی۔ عثمان غنی کی شہادت بقرعید کے مہینے میں ہوئی، اور رجب سے پہلے والے مہینے میں یہ دونوں فوجیں، یعنی تقریباً 6.5 مہینے کے بعد یہ دونوں فوجیں مقام صفین میں تھی۔ رجب سے پہلے دونوں فوجوں کے افراد یکبارگی حملہ نہ کرتے، بلکہ تھوڑے تھوڑے آتے، کشت و خون کا بازار گرم ہوتا اور واپس اپنے خیموں میں چلے جاتے، کہ اسی درمیان رجب کا مہینہ آ گیا، اور رجب کا مہینہ یہ اشہر حرام ہے۔ اسلام کے اندر 5 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جن مہینوں کے اندر لڑائی اور جنگ کرنا کافروں سے بھی حرام تھی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، حرم علیکم القتال بالشہر الحرام، تم پر حرمت والے مہینوں میں جنگ حرام کر دی گئی ہے۔ تو اسلام سے پہلے کافرین بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور مسلمان بھی جنگ نہیں کرتے تھے، تو جنگ جیسے ہی رجب کا چاند دکھا رک گئی۔ دونوں طرف بڑے بڑے صحابہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ رک گئی ہے تو انہوں نے صلح کی کوششیں شروع کر دی، اور محرم کے مہینے تک صلح جاری رہی، اور کوششیں ہوتی رہی
کہ کسی بھی طریقے سے حضرت امیر معاویہ اور مولائے کائنات کے درمیان صلح کو قائم کر دیا جائے، لیکن شر پسر عناصر جو دونوں فوجوں میں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ صلح ہو. انہوں نے یہی کوششیں کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جنگ واپس شروع ہو جائے. آخرکار یہی ہوا کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ جو حرمت والا آخری مہینہ تھا وہ ختم ہوا اور سفر کا چاند دکھا، واپس حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی فوج میں جنگ شروع ہو گئی. یہاں تک کہ ایسی جنگ ہوئی کہ کئی ہزار مسلمان اس جنگ میں شہید کیے گئے. مورخین فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ عیسائیوں سے لڑائی کرنے میں شہید نہیں ہوئے تھے اس سے کئی زیادہ مسلمان ان دونوں جنگوں میں شہید ہوئے ہیں. وجہ کیا تھی؟ دونوں طرف مسلمان تھے، مارنے والے مرنے والے دونوں طرف مسلمان تھے. تو دونوں طرف مسلمان، ظاہر سی بات ہے کہ جب شہید کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکڑا بڑھ ہی جائے گا. ملک شام پورا فتح ہو کر لیا تھا مسلمانوں نے، اتنے مسلمان ملک شام کو فتح کرنے میں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے مسلمان ان دو جنگوں میں شہید ہوئے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب حضرت علی اس میں حق پر تھے، حضرت معاویہ غلطی پر تھے، تو پھر حضرت معاویہ کے قاتل مقتولوں کو شہید کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ خود حضرت علی فرماتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، ہم امیر معاویہ کے فوجیوں سے لڑیں گے، ابھی تک ہماری لڑائی عیسائیوں کافروں سے ہوتی تھی، تو ہمیں یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو ہم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ تو حضرت مولائے کائنات نے فرمایا تھا ہمارے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے. تو گویا کہ دونوں طرف شہید ہوئے. الغرض جنگ بڑی تیزی سے ہوتی رہی، کئی دنوں تک جنگ چلی. قریب تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی فوج شکست کھا جاتی اور ان کے پیر میدان جنگ سے اکھڑنے لگے تھے، اور حضرت امیر معاویہ نے بھانپ لیا کہ اب تو ہمیں میدان چھوڑ کر بھاگنا ہوگا. تو صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی پیتروں کے بڑے ماہر تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً مشورہ دیا کہ قرآن کو نیزے پر بلند کر دیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی یہ کتاب فیصلہ کرے گی. چنانچہ حضرت امیر معاویہ کی فوج کی طرف سے قرآن کریم کو نیزے پر رکھ کر بلند کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جنگ بند کر دی جائے اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن مجید فیصلہ کرے گی. مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ضرور سازشی ہے، اس لیے آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ جاری رکھی جائے. لیکن میں نے پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں محض آپ ہی کو ماننے والے نہیں تھے بلکہ سازشی کرنے والی جماعت بھی تھی اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو معاذ اللہ خود حضرت علی کے دشمن تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ حضرت علی کے ساتھ میں آ گئے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب قرآن بلند کیا گیا اور مولائے کائنات نے ان کو منع کیا اور جنگ جاری رکھنے کے لیے کہا تو آپ ہی کی فوج کے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین جب قرآن بلند کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا راستہ ہے کہ ہم قرآن کی صلح کو قبول نہ کریں. لہذا جیسے تیسے جنگ بند ہو گئی. بات یہ ہوئی
کہ دونوں طرف سے ایک ثالث مقرر کیا جائے. ثالث مطلب تیسرا آدمی، کہ جو دونوں طرف میں سے کسی بھی طرف سے نہ ہو. ایک حاکم مقرر کیا جائے، پھر وہ دونوں فیصلہ کریں. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو ثالث مقرر کیا گیا، حاکم مقرر کیا گیا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت مولائے کائنات کی طرف سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاکم مقرر کیا گیا. لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ طرفدار نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ حاکم جو ہوتا ہے، وہ ثالث جو ہوتا ہے، وہ دونوں میں سے کسی بھی طرف سے نہیں رشتہ دار ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. تو پھر مالک اشتر نخعی کو کہا گیا. لوگوں نے اس کی حاکمیت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ثالث مقرر کیا گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے طے کیا کہ حضرت امیر معاویہ بھی خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی سے ابھی تک مقتول قاتل عثمان کا قصاص نہ لیا گیا اور ان کی وجہ سے اسلامی حکومت کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. آپسی خانہ جنگی ہو رہی ہے، وہ حالات پر قابو نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی جائے. لیکن حضرت مولائے کائنات کی گفتگو کل کی آپ نے سماعت کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تینوں خلیفاؤں کی بیعت خوشی سے قبول کر لی. نے فرمایا کہ اب میرے مقابلے میں وہ شخص خلافت کا مطالبہ کر رہا ہے جو نہ تو اسلام لانے میں پہلے ہے، نہ میری جیسی فضیلت اس کو حاصل ہے، اور نہ ہی کسی معاملے میں وہ میری برابری کا ہے. اس لیے میں اس کو یہ خلافت نہیں دوں گا. حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ تھا. تو ان دونوں نے کہا دیکھیے مسلمانوں کے درمیان بڑا خون ریزی ہو گئی ہے، لہذا ہم دونوں مل کر دونوں طرف سے جو خلیفہ ہیں ان دونوں کو معزول کر دیں اور پھر معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیں. پھر مسلمان جس کو چاہیں گے خلیفہ مقرر کر لیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے. اب دونوں طرف سے 400 آدمی متعین ہوئے اور اس مقام کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اس بات کو طے کرنے کے لیے اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہ دونوں کو ان کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے. حضرت عمرو بن عاص اس معاملے میں بہت چالاک تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نیک پرہیزگار متقی تقوی طہارت والے، لیکن جنگی معاملات میں ان کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی جو حضرت عمرو بن عاص میں تھی. تو جب 400 آدمی مولائے کائنات کی طرف سے 400 آدمی حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جمع ہوئے تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے دونوں کی معزولی کا کہ ہم دونوں کو برخاست کرتے ہیں اور پھر مسلمان جسے چاہیں گے اپنا خلیفہ بنائیں گے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ عمرو بن عاص آپ اعلان کیجئے. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا اے ابو موسیٰ تم مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہو، تقوی پرہیزگاری والے ہو. لہذا حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت سیدھے تھے، انہوں نے منبر پر چڑھ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم حضرت علی کو بھی اور حضرت امیر معاویہ کو بھی ان کے منصب سے معزول کرتے ہیں، برخاست کرتے ہیں اور معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ میں سپرد کرتے ہیں. وہ اب جسے چاہیں گے خلیفہ مقرر کر لیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا.
اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور منبر پر چڑھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، حضرت علی کی طرف سے جو ثالث تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، ان کا اعلان تم نے سن لیا کہ انہوں نے دونوں کو معزول کر دیا ہے، لہذا اب میرا اعلان سن لو کہ میں حضرت علی کو معزول رکھتا ہوں اور حضرت امیر معاویہ کو واپس ان کے منصب پر مقرر کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا غدرتا و فجرتا، اے عمرو بن عاص تم نے مجھ سے دھوکہ کیا اور تم نے جو ہے یہ معاملہ کیا، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گرد کی مجلس میں شور شرابہ ہو گیا، مجلس وہیں ختم ہو گئی اور واپس لڑائی کے معاملات شروع ہوئے، لیکن پھر لڑائی نہیں ہو پائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے بعد اتنے شرمندہ ہوئے کہ وہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں نہیں گئے بلکہ وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ چلے گئے شرم کی وجہ سے۔ اب پھر جنگ کیوں نہ ہو پائی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں چونکہ بہت سے شرپسر عناصر لوگ موجود تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ خلافت کا معاملہ بندے طے کریں گے اور 2 بندوں کے ہاتھ میں یہ معاملہ سپرد کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شرک ہے۔ ایک جماعت اس بات کی طرف ہو گئی کہ خلافت کا معاملہ کوئی بندہ طے کرے، جبکہ اللہ کا ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، فیصلہ قرآن ہی کا ہوگا، تو پھر بندے کیسے شریک ٹھہریں گے اور کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو ایک جماعت نے چونکہ حضرت علی نے اس فیصل کو مانا تھا، اس لیے ایک جماعت نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ معاذ اللہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے حکم مانا، جبکہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر ابو موسیٰ اشعری کو فیصل مانا، لہذا آپ مشرک ہو گئے۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جماعت چھوڑ کر چلی گئی، جس کا نام اسلام میں خارجی جماعت رکھا گیا۔ سب سے پہلی وہ جماعت جس نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا، یہ وہی جماعت ہے۔ میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کر آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بعد یہ بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ آج جو مسلمانوں پر اولیاء کرام کے ماننے پر یا اولیاء کرام کو حاجت روا ماننے پر یا اولیاء کرام کو مشکل کشا ماننے پر یا مددگار ماننے پر یا ان کی بارگاہ میں حاضری دینے پر جو شرک کا فتویٰ آج کچھ جماعتیں اہل سنت و جماعت پر لگاتی ہیں، تو یہ جماعت آج کی نہیں ہے بلکہ حضرت مولائے کائنات کی بارگاہ سے الگ کی ہوئی جماعت ہے۔ یہی سب سے پہلی وہ جماعت تھی جس نے حضرت مولائے کائنات پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، جس کو خارجی جماعت کیا گیا، اور حضرت مولائے کائنات کی فوج سے نکل کر یہ جماعت چلی گئی اور دوسری جگہ پر جا کر انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور وہاں لوگوں کو قتل و غارت گری کرنا شروع کر دیا۔ یہی اس جماعت کا ہمیشہ شیوا رہا ہے۔ اسی جماعت کی شاخ جب عرب میں پیدا ہوئی تھی، جس کو آج وہابیت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس وقت ترکی حکومت تھی، صرف اسی شرک کو انہوں نے اپنا منصوبہ بنا کر ہمیشہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازشیں رچی ہے۔ تو اس وقت بھی جبکہ سعودی حکومت کا نزول ہوا تھا اور سعودی حکومت بنائی جا رہی تھی، اس سے پہلے کئی سنی مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ وہی جماعت تھی جو حضرت علی کی جماعت سے الگ ہو کر گئی تھی، یہ خارجی جماعت۔ گرد کی چونکہ یہ جماعت دوسری جگہ جا کر قتل و غارت گری مچا رہی تھی، اس لیے حضرت مولائے کائنات نے حضرت امیر معاویہ سے تو جنگ ترک کر دی اور پھر ان خارجیوں کی جا کر خبر لی
اور انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچایا. بہت سے قتل کر دیے گئے اور بہت سے وہاں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اب اسلام کے اندر یہ معاملہ ہو گیا کہ ملک شام اور اس کے اطراف میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ان کے ارد گرد کے جو علاقے اور عراق اور ایران کے جو علاقے تھے، ان پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی خلافت ہو گئی. اسلام کی یہ حکومت دو خلافتوں میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ملک شام کے پہلے سے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے. یہ ایسی غلط فہمی ہوئی کہ یہ غلط فہمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں دور نہیں ہو پائی. لیکن پھر بھی البتہ حضرت مولا کائنات کی محبت حضرت امیر معاویہ کے دل میں تھی. ان دونوں جماعت کو یا ان جماعت میں سے ایک کو غلط کہنا، یعنی غلطی اس بات پر کہ خطائے اجتہادی، یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. اب اہل سنت و جماعت کا نظریہ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد تھے، اور اسلام میں جو مجتہد کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اگر اس سے کسی معاملے میں غور و فکر کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. آپ نے پس منظر دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ سے جو غلطی ہو رہی تھی وہ صرف غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، ورنہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی سے نہ تو کوئی بغض تھا نہ عداوت تھی. اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کے دربار میں حضرت علی کی تعریفیں کیا کرتا تھا تو حضرت امیر معاویہ اس کو درہم و دینار سے نوازا کرتے تھے. اگر دل کے اندر بغض ہوتا، حسد ہوتا تو کیا یہ بات کہی جاتی؟ لیکن اس موضوع پر میں تقریر جمعہ کے بیانات میں کر چکا ہوں، اس لیے میں یہاں نہیں جانا چاہوں گا. بس اتنی بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بغض نہیں تھا. البتہ جو لڑائی تھی وہ احقاق حق کی خاطر تھی. حضرت امیر معاویہ حق کسی اور بات کو سمجھ رہے تھے، مولائے کائنات حق کسی اور بات کو سمجھ رہے تھے. جس کو مولائے کائنات حق سمجھ رہے تھے حقیقت میں وہی حق تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ جس کو حق سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں غلط فہمی تھی. اس وجہ سے علماء نے فرمایا نہ تو ان کی بارگاہ میں کچھ کہا جا سکتا ہے نہ ان کی بارگاہ میں کچھ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں ذات اسلام کے اندر بہت بڑے مرتبے کی حامل ہیں. حضرت مولائے کائنات اگر ولایت کے سرتاج ہیں تو حضرت امیر معاویہ بھی صحابیت کے منصب پر فائز ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور معاویہ کو مہتدی بھی بنا دے، یعنی معاویہ کو لوگوں کا رہنما بنا اور ہدایت یافتہ بنا. تو جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کر دیں، اے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا ایسا شخص کبھی کافر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سیاہ کی سازش تھی کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے اپنے اوپر اہل بیت کی جھوٹی محبت کا معاملہ کر کے یہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دلواتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینا یہ بھی ان کا مذہبی عقیدہ ہے، اور یہ بات بھی ان کا بچہ بچہ جانتا ہے. لہذا ہمارے لیے ہی ہے کہ دونوں بڑی شان کے مالک ہیں. ان کی جو بھی معاملات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے معاف فرما دیے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خبر ہے ان باتوں کی جو تم کرو گے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کو بھی صاف فرما دیا
کیونکہ اللہ تو خبیر ہے، علیم ہے، اسے معلوم تھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائیاں بھی ہوگی، کئی مسلمان دونوں کی طرف سے شہید بھی کیے جائیں گے، لیکن اللہ کو معلوم تھا، اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کی صحابیت کا پاس کرتے ہوئے دونوں جماعتوں سے اچھائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو لہذا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ اہل سنت و جماعت کا شیوا نہیں ہے۔ الغرض حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اس علاقے میں رہی جو میں نے بیان کیا۔ آپ زیادہ دن خلافت نہیں کر پائے، 4 سال اور کچھ ہی مہینہ آپ کی خلافت رہی، اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ خارجی چونکہ حضرت علی کے دشمن ہو چکے تھے۔ دیکھیے اسلام میں یہی 2 جماعتیں نکلی جو اہل بیت کی دشمن رہی۔ ایک جماعت تو اہل بیت کی دشمن رہی، اس کو خارجی کہا گیا، اور اس جماعت نے صحابہ کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہمیشہ، اور ان کی برائیاں بیان کی۔ اور ایک جماعت حضرت علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت کر کے انہوں نے صحابہ کو گالیاں دی، اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان یہ صحیح ہو گیا کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، کہ حضرت عیسیٰ سے یہودی اتنا بغض اور اتنی نفرت کرنے لگے کہ انہوں نے ان کی والدہ پاک مریم پر تہمت لگا دی، اور عیسائی ان سے اتنی محبت کرنے لگے کہ ان کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔ حضرت علی نے خود اس حدیث کو بیان کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، بعض وہ لوگ ہوں گے جو میری عداوت میں گمراہ ہو جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو میری محبت میں گمراہ ہوں گے۔ عداوت میں گمراہ وہ ہوں گے جو مجھ سے بغض رکھیں گے، اور محبت میں گمراہ وہ ہوں گے جو مجھے وہ مقام دیں گے جو مقام میرا نہیں ہے۔ تو یہ شیعہ جماعت اسی وجہ سے گمراہ ہوئی، کیونکہ اس نے معاذ اللہ کبھی حضرت علی کو یہ کہا کہ حضرت علی شیخین سے بھی افضل ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، کبھی یہ کہا۔ تو اس جماعت کا نام تفضیلیہ فرقہ بن گیا۔ کبھی انہوں نے نبیوں سے بھی افضل مانا۔ شیعہ کے اندر جتنے فرقے ہیں شاید کسی کے اندر اتنے فرقے ہوں گے۔ ایک جماعت شیعہ کے اندر وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے اتنے مشابہ تھے جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، اس فرقے کا نام ہے فرقہ غرابیہ، کیونکہ عربی میں کوے کو غراب کہتے ہیں، اس لیے اس فرقے کا نام اسی وجہ سے غرابیہ پڑا کہ یہ لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ سے اتنے مشابہ تھے جیسے ایک کوا دوسرے کی طرح ہوتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر وہ یہ لوگ روایت نقل کرتے ہیں کہ اصل میں جبرائیل جب سب سے پہلی وحی لے کر آئے تو حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت جبرائیل بجائے مولائے کائنات کو وحی پہنچانے کے انہوں نے رسول اللہ کو وحی پہنچا دی، اور یہ انہوں نے غلطی کی، اور جب معاملہ ان تک پہنچ گیا تو پھر وحی انہی پر آتی رہی، حالانکہ وحی کے آنے کا معاملہ حضرت علی پر تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ اتنی خرافات جماعت ہے، ایسی خرافاتی جماعت اسلام میں کوئی جماعت نہیں رہی ہے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جس کو فرقہ نصیریہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خدا تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ یا اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر، ایسی محبت کا ڈھونگ رچا کر، یہ ہمارے اندر اہل بیت کی محبت نہیں پیدا کرنا چاہتے، بلکہ یہ اپنے عقیدوں کو ہمارے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ ان کی باتیں مان رہے ہیں،
ہماری جتنی خانقاہیں، چاہے اجمیر معلیٰ کو لے لیجئے، چاہے ہمارے سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کو لے لیجئے، چاہے وارث پاک کی بارگاہ کو لے لیجئے، ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں پر ابھی شیعت کا نظریہ چھانے لگا ہے۔ اب یہ لوگ وہ روایتیں پیش کرتے ہیں جو کبھی شیعہ پیش کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، ابھی کھل کر یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو اب یہ کھلم کھلا گالیاں دینے لگ گئے۔ بہت دور کی بات نہیں ہے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کوئی کہیں کرتا ہوگا، ہمارا اپنا علاقہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ آج سے 6-7 سال پہلے جشن امیر معاویہ کا بینر رسول آباد میں لگایا گیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب المرجب کو ان کا پروگرام کرنا تھا، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حضرت امیر معاویہ بالکل حق پر ہیں۔ احمد آباد کے کچھ سادات نے ہی اس پروگرام کو کینسل کرایا تھا، اور دھمکیاں دے دے کر اس پروگرام کو کینسل کرایا گیا تھا، اور معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ کو اس وقت موبائل کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے بہت برا بھلا بھی کہا گیا تھا۔ تو یہ آج اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی تو یہ جماعت ہمارے سامنے ہمارے آقا کے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا بچہ ان باتوں کو جاننے والا ہو جائے، ہمارا بچہ ان حقائق کو جاننے والا ہو جائے کہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ کیا تھا اور حضرت علی کا معاملہ کیا تھا۔ کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی دونوں کی ملی جلی محبت کا نام ایمان ہے، کسی ایک کی محبت کا نام ایمان نہیں ہے۔ خارجی فرقہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کا دشمن ہو گیا، اور رافضی فرقہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا دشمن ہو گیا ہے، اور اہل سنت و جماعت ان دونوں کی محبت میں نجات یافتہ جماعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پہلے ہی صاف کر دیا اور ارشاد فرما دیا، اے لوگو اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا مثلو اہل بیتی کا سفینت نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبا فیہا فنجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا اس نے نجات پالی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا اس نے نجات پالی۔ ومن تخلف عنہا فہلکا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیرائی میں بیان کیا ہے کہ اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو وہیں سے ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پرانے زمانے میں سمندر میں کشتیاں چلا کرتی تھی تو کوئی ایسے میٹر نہیں ہوتے تھے جو سمت بتا دے۔ ابھی تو ایسے میٹر ایجاد ہو گئے ہیں جو آپ کو آپ کی سمت بتا دیں گے کہ آپ کس سمت جا رہے ہو، لیکن پہلے کے زمانے کے لوگ جب تاریک سمندر میں کشتیاں چلاتے تھے تو رات میں ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل تلاش کرتے تھے۔ کس کو دیکھ کر؟ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل تلاش کرتے تھے۔ کون لوگ؟ جو کشتی میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ زمین پر چلنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن سمندر میں رہنے والے کے لیے، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی ساتھی ہوتا ہے کہ ایک کشتی جا رہی ہو تو کوئی دوسرا راستہ بتانے والا تو آپ کو موجود نہیں ہوگا، لیکن خشکی کے راستے میں تو آپ کو راستہ بتانے والے لوگ موجود ہیں، لیکن طریق کے راستے میں کوئی راستہ بتانے والا موجود نہیں ہوتا تھا، تو لوگ رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھ کر سفر طے کیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں بلا تمثیل اس بات کو سمجھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر ہدایت کے ستارے صحابہ کو دیکھتے رہو اور راستہ قطع کرتے جاؤ، طے کرتے جاؤ، نجات کے راستے پر پہنچ جاؤ گے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا، بیڑا کہتے ہیں ناؤ کو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں یعنی ستارے ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یہ ناؤ ہے. اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ کے راستے کو دیکھتے رہو تو تمہاری یہ ناؤ اس دنیا سے پار لگا کر تمہیں جنت میں پہنچا دے گی. تو انہی دونوں کی محبت کا نام ایمان ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ان میں سے کسی ایک سے بھی اپنا دامن چھڑا لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو بہرحال جو بھی معاملات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب معاف کر دیے، اور جب اللہ نے معاف کر دیے تو بندہ اس میں کیوں کھلبلی مچاتا ہے؟ وہ رب قدیر جب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خطا اجتہادی کو معاف کر دیا تو ماؤ شما تو کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو بہت عرف و اعلیٰ اور بہت شان و شوکت والی ذات ہے، اور مولا کائنات کی ذات ان سے کئی مقامات اور کئی درجات بلند ذات ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کئی درجوں کا فرق ہے. جیسے آسمان کو زمین سے، ایسے مولائے کائنات کا مرتبہ ہے. لیکن اب ہم اور آپ اس کو ناپنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ ہم سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ دونوں سے محبت کی جائے. الغرض حضرت امیر المومنین مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خارجی دشمن ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صف ہستی سے مٹا دینا ہے، ان کو شہید کر دینا ہے. اور ایک شخص جو یہودی تھا اس نے حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کا جو ہے پلان بنا لیا تھا، اور ایک شخص جس نے حضرت عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا تھا، کیونکہ یہ تینوں ذاتیں اس وقت اسلام کی بڑی طاقتور ذاتیں تھیں. چنانچہ حضرت امیر معاویہ کی جس نے پلاننگ کی تھی وہ تو ناکام ہوا، حضرت عمرو بن عاص میں بھی وہ ناکام ہو گیا، لیکن حضرت امیر المومنین حضرت مولائے کائنات کو شہید کرنے والا ابن ملجم اپنے معاملات کی طرف کامیاب ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس صبح شہادت ہوئی اس رات آپ کوفہ کے اندر اپنے کاشان اقدس میں آرام فرما تھے کہ نیند لگ گئی، اور جب نیند لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی ان کے لیے بد دعا فرما دو. حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ میرے بعد ان پر ایسا شخص مسلط کر دے جس کو یہ نہ سہ سکے. اس طریقے کے مفہوم کی دعا حضرت مولائے کائنات نے مانگی. غرض کی ابھی رات کا ہی حصہ تھا، آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا اور ان کو کچھ وصیتیں فرمائی اور اپنے خواب کا بھی ذکر کیا. اتنے میں مؤذن نے نماز کے لیے الصلاۃ الصلاۃ پکارا. حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے اپنے گھر سے لے کر مسجد تک لوگوں کو نماز کا اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے. آپ نماز کا اعلان کرتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ ابن ملجم نے فوراً آپ پر وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. چنانچہ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا
اس کا ایک اور ساتھی تھا جو وہاں سے بھاگ گیا. حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخموں کی وجہ سے آپ شہید ہوئے. لیکن شہادت سے پہلے آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ جس نے بھی مجھے قتل کیا ہے اور مجھے زخمی کیا ہے، اگر اس زخم میں میری شہادت ہو جائے تو اس کو صرف قتل ہی کرنا، ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی دوسری سزا دی جائے، بلکہ اس طریقے سے قتل کرنا کہ قتل کے علاوہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے. اور دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ قتل کے بعد اس کے چہرے کو نہ بگاڑنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے چہرے کو بگاڑنے سے منع فرمایا ہے. الغرض حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کی رات میں یعنی 20ویں تاریخ کا دن گزار کر آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر کوفہ ہی میں ایک غیر معلوم جگہ میں آپ کو دفنا دیا. اس لیے کہ خارجی آپ کے ایسے دشمن ہو چکے تھے، ایسے دشمن ہو چکے تھے کہ وہ آپ کی لاش مبارک کا بھی مصلح کر سکتے تھے. اس لیے آپ کی قبر مبارک کا اس وقت کسی کو بتایا نہیں گیا. بہرحال آپ کی قبر مبارک کے درمیان کافی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا تھا، ایسی روایتیں بھی تاریخ میں ملتی ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادل الجود والکرم والیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت مولا کائنات کی شہادت کے 3 دن بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی. 40,000 کوفہ کے لوگوں نے ایک ہی دن میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین قرار دے دیا تھا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں شمار کی جاتی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ ادھر واپس حضرت امام حسن کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو حضرت امام حسن نے بھی اپنی فوج کو حضرت امیر معاویہ کی طرف روانہ کر دیا، اور یہ فوج حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ میں مشغول بھی ہوئی. دونوں طرف کے کافی مجاہدین شہید بھی کیے گئے. پیچھے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. آپ نے 10 سالہ پورے معاملات پر غور کیا. جب سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر مسلمانوں کے حالات پر غور کیا. حضرت ام المومنین کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس پر غور کیا. حضرت امیر معاویہ سے حضرت مولا کائنات کی جو جنگ ہوئی تھی اس پر غور کیا. ان ساری باتوں پر غور کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں. اگر حضرت امیر معاویہ خلافت کا مطالبہ کرتے ہیں تو مجھے ان سے صلح کر لینی چاہیے اور ان کے ہاتھ پر یہ خلافت کا معاملہ سپرد کر دینا چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قدم بہت بہترین قدم تھا اسلام کے اندر فتنوں کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے کہ فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا اور سازش کرنے والے لوگ اسلام کے اندر سازشیں کر کر کے مسلمانوں کو شہید کراتے چلے جا رہے تھے. اس لیے امام حسن کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا قدم اٹھائیں کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں امن آشتی قائم ہو جائے اور اسلامی حکومت کا جو بڑھنا رک گیا تھا وہ واپس آگے بڑھنے لگ جائے. اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی آپسی جنگیں اتنی ہو گئی کہ پھر بعد میں باہر والوں سے جنگیں نہیں کی جا سکی، اور وہ طاقتیں جو اسلام سے شکست کھا کر ان کی حکومتیں چھوٹی ہو گئی تھی وہ حکومتیں واپس مضبوط ہونے لگ گئی تھی. اگر بر وقت امام حسن صلح نہ کرتے تو وہ طاقتیں اسلام پر پھر یلغار کرتی اور ہو سکتا تھا کہ اسلام کو پھر نقصان اٹھانا پڑتا. تو حضرت امام حسن نے یہ سارے معاملات انجام دیے. اسی وجہ سے بعض شیعہ حضرت امام حسن کو نہیں مانتے ہیں. یہ دیکھیے ان کی دوگلی پالیسی. اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں لیکن امام حسن کو نہیں مانتے. معاذ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر کے مسلمانوں کو شرمندگی میں ڈال دیا، اور بعض شیعوں نے آپ کا نام رکھا تھا آر المومنین، یعنی مومنین کو شرمندہ کرنے والے. حضرت اس امام حسن کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ مجھے آر المومنین کہتے ہیں تو آپ فرماتے تھے
کہ العار خیر من النار، کہ یہ شرمندگی جہنم کی آگ سے بہتر ہے. کہ آج میں نے اگر اس کو شرمندگی کہتے ہیں، حالانکہ یہ شرمندگی نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بہتر کام ہے. الغرض حضرت امام حسن نے ان تمام باتوں پر غور کر کے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ آپسی کھانا جنگی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لینی چاہیے. چنانچہ انہوں نے فوری طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنا پیغام پہنچا دیا، اور پیغام حضرت امیر معاویہ تک جیسے ہی پہنچا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح کے لیے تیار ہو گئے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت امیر معاویہ صلح کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے بھی اپنا پیغام حضرت امیر امام حسن کے پاس پہنچا دیا کہ امام حسن تم جس شرط پر چاہو ہم سے صلح کر لو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی. حالانکہ تاریخ اسلام میں اور بھی شرطوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صرف میں 3 شرطوں کا یہاں ذکر کروں گا. ایک شرط یہ تھی کہ بر وقت حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، یعنی اس وقت حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. جبکہ علماء اس شرط کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ شرط نہیں تھی. حالانکہ بعض مورخوں نے اس شرط کو ذکر کیا ہے، اس لیے میں نے اس بات کو ذکر کر دیا تاکہ کوئی دشمن اہل بیت یا صحابہ یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی شرط تو انہوں نے بیان نہیں کی. تو علماء نے فرمایا کہ بعض مورخوں نے اس شرط کو بیان تو کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شرط نہیں تھی، اس لیے کہ اگر یہ شرط ہوتی تو حضرت امام حسین حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ سے خلافت کا مطالبہ کرتے، اس لیے کہ امام حسن کی شہادت حضرت امیر معاویہ سے پہلے ہو گئی تھی. حضرت امام حسن کی شہادت حضرت امیر معاویہ سے پہلے ہو گئی تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تو حضرت امام حسن کا خلیفہ بننا نہ ہوا، کیونکہ آپ پہلے شہید کیے جا چکے، اور جب آپ نہ تھے تو آپ کے بھائی کا یہ حق تھا. لیکن تاریخ میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ سے خلافت کا مطالبہ کیا ہو، کہ آپ وہ خلافت جو میرے بھائی نے آپ کے سپرد کی تھی آپ کو مجھے سپرد کرنا ہے. تاریخ میں ایسا واقعہ کہیں بھی نہیں ملتا. اس لیے علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ بعض مورخوں نے اس شرط کو رکھا ہے، لیکن یہ شرط حضرت امام حسن نے نہیں لگائی تھی کہ اس وقت تو امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد واپس خلافت ان کے سپرد کر دی جائے گی. بہرحال دوسری شرط یہ تھی کہ مدینہ شریف اور حجاز اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں جو بھی معاملہ ہوا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ ان لوگوں کو پکڑیں جو حضرت علی کے ساتھ تھے. تو فرمایا کہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ رہ کر جنگیں کی حضرت امیر معاویہ سے، ان لوگوں پر کوئی بھی کارروائی نہیں کی جائے گی. یہ بھی آپ نے شرط میں لکھا. اور تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت امام حسن پر جتنا بھی قرضہ ہے وہ سارا قرضہ حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے. اور اسی شرط کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ ہر سال 2 لاکھ نذرانہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شہزادے رسول، آپ ان شرطوں پر اگر اور بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اضافہ کر لیں، میں ساری شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں. غرض کہ حضرت امام حسن نے صرف انہی شرطوں کو رکھا اور مسلمانوں کے اندر صلح قائم ہو گئی.
حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ صلح بری بھی لگی، لیکن حضرت امام حسن نے صلح قائم کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درست فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لے کر نکلے اور ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ایک دن مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کروائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرو، جو لوگ حضرت میرے معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کی دو جماعت میں پتا چلا کہ حضرت علی کے ساتھ جو تھے وہ بھی مسلمان تھے اور حضرت میرے معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہوئی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ آپ جوڑ لیجئے، میں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال 2 مہینہ اور کچھ دن، حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت 10 سال، حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، حضرت مولا کائنات کی خلافت کچھ 4 سال اور کچھ دن، اور حضرت امام حسن کی خلافت 6 مہینے۔ ان ساروں کا اگر آپ حساب لگائیں تو حضرت امام حسن کی خلافت پر 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 30 سال پورے ہو جائیں گے، میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بادشاہت کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو، حالانکہ وہ اس لائق نہیں تھا، انشاءاللہ کل ان حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، اس بات پر بھی حضرت میرے معاویہ کو تانا زن، ان کو تانے کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ یزید اتنا خراب ہے تو پھر انہوں نے خلافت کا معاملہ یزید کے سپرد کیوں کیا۔ انشاءاللہ اس بات کو بھی کل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو غرض کی یہ 30 سال پورے حضرت امام حسن کی خلافت پر پورے ہو جاتے ہیں، اور انہی 30 سال کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور یہی خلافت راشدہ حقہ اہل سنت و جماعت کی جان ہے۔ اس کو ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں، جبکہ شیعہ جماعت اس کو غلط ترتیب سے مانتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خلافت بلا فصل حضرت علی کے لیے تھی، حضرت ابوبکر صدیق اگرچہ خلیفہ تھے، عمر فاروق اگرچہ خلیفہ تھے، عثمان غنی اگرچہ خلیفہ تھے، لیکن حقیقت میں خلیفہ حضرت علی ہی تھے۔ وہ ان کی خلافت کو نہیں مانتے اور اسی خلافت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہی خلافت خلافت راشدہ کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام عقائد اہل سنت پر ہمیں گامزن فرمائے، ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔